اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی خوبصورت اور اہم سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توسل سے ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قضائے حاجت کے آداب۔ اس ضمن میں چند سوالات تھے، ان سوالات کے جوابات احادیث مبارکہ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے تاکہ صرف جواب نہ ہو بلکہ اندازہ یہ ہو کہ جو بھی فقہ کا اصول بنایا جاتا ہے وہ یا تو قرآن کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، اور جو آپ حدیث پاک اس حوالے سے ضمن میں سنتے جائیں تو آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، ان کے لیے جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر لکھوں خواہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پہلا سوال ہے، اگر کسی آدمی نے انگوٹھی پہنی ہو تو انگوٹھی پہن کر وہ اگر قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ انگوٹھی پہنے اور واش روم میں چلا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اتارنی چاہیے یا نہیں؟ اب انگوٹھی دو طرح کی ہے۔ ایک انگوٹھی ہے منقش، جس پہ کسی چیز کا نقش موجود ہو، کوئی آیت تحریر ہو، کسی کا نام تحریر ہو، مقدس نام ہے، کسی سے منسوب ہو، تو وہ جو منقش انگوٹھی ہے ایک تو یہ قسم ہو گئی۔ دوسری وہ جو سادہ انگوٹھیاں لوگ پہنتے ہیں جس میں کوئی نگینہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی نگینہ جڑا ہوا ہے، صرف نگینے والی انگوٹھی ہے، پتھر لوگوں نے انگوٹھی میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی وہ پہن کے چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اتار لے تو زیادہ بہتر ہے، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ منقش انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، اس پہ کچھ تحریر ہے، کوئی چیز لکھی ہے، کسی کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے اتارنا لازمی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے۔ اب یہ سنت موقدہ بن جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پہ تحریر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس کو اتار دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اسے امام ابو داؤد نے کتاب الطہارت کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر 19 ہے۔ امام ترمذی نے اس کو کتاب اللباس میں، امام نسائی نے اس کو کتاب الزینہ میں، امام ابن ماجہ نے کتاب الطہارت میں اس روایت کو ذکر کیا۔ گو اس کی سند پر ائمہ نے بحث کی ہے، ہمیں اس بحث سے فی الحال غرض نہیں، ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں سنت ہے یا نہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ اپنی انگوٹھی اپنے دست مبارک سے اتار کر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ منقش انگوٹھی اتارنا لازمی ہے۔ اگر کوئی دوسری انگوٹھی پہنے ہوئے ہے جو منقش نہیں ہے تو اگر وہ نہیں اتارتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک نے اتاری میں بھی اتار دوں گا تو اس سنت پر عمل کرنے کا جو ہے وہ اسے درجہ بھی ملے گا، اور جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرنے میں بہت ساری بہتریاں ہیں اور بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔
اس ضمن میں دوسرا سوال یہ تھا کہ جب قضائے حاجت کے لیے جایا جاتا ہے تو اس میں دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ بیت الخلاء میں جب داخل ہو جائیں تب، یا بیت الخلاء سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ دعا پڑھنا لازمی ہے، کیا اس دعا کو جو ہے وہ بلند آواز سے کہنا ضروری ہے. اب ذرا اس مسئلے پر بھی غور فرمائیں. اصل نفس مسئلہ یہ ہے کہ جب قضائے حاجت کا ارادہ بندہ کرے اور قضائے حاجت کے لیے نکلے تو واش رومز میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے تو یہ دعا پڑھنا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. اور اگر کوئی آدمی اندر چلا گیا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے پھر وہ دعا نہ مانگے بلکہ دل میں ان کلمات کو جو ہے وہ ادا کرے. لیکن اس میں بھی پھر جو ہے وہ فقہا نے منع کیا کہ کوئی مقدس کلمہ یا کسی شخصیت کا نام، کسی ذات کا نام اس طرح جو ہے وہ واش روم کے اندر جو ہے وہ نہ لیا جائے، نہ اس بارے میں جو ہے وہ خیال کیا جائے. صرف یہ سنت ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. تو یہ بھی حضرت انس بن مالک سے مروی روایت ہے. امام بخاری نے اس کو کتاب الوضو میں نقل کیا، امام مسلم نے اس کو کتاب الحیض میں نقل کیا، امام ابو داؤد نے اسے کتاب الطہارت میں، امام ترمذی نے بھی کتاب الطہارت میں، امام نسائی نے بھی کتاب الطہارت میں، امام ابن ماجہ نے بھی کتاب الطہارت میں، اور امام احمد ابن حنبل نے حضرت انس بن مالک کی مرویات میں اس کو ذکر کیا. اور روایت کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل الخلاء، کہ جب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث قال، تو آپ یہ فرماتے تھے، آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے. تو یہ دعا پڑھنا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. تو یہاں پر یہ بھی علم آپ نے رکھنا ہے کہ بیت الخلاء میں مذکورہ دعا کے کلمات دخول سے پہلے پڑھنے چاہیے، بعد میں نہیں پڑھنے چاہیے. اگر کھلی فضا ہو، تعمیر شدہ مکان میں بیت الخلاء نہ ہو تو رفع حاجت کے لیے نیچے بیٹھتے ہوئے کپڑا اٹھاتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی ہمارا جو ہے وہ واضح ہو گیا. تو جتنے بھی گندے مقامات ہوتے ہیں یہ جنات کی اور جننیوں کے یہ رہنے کی جگہ ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے ان جگہوں پر، اسی لیے جو ہے وہ یہ دعا مانگی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ ان کے شر سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اس کے علاوہ انسان کی جو مقعد ہے وہ قضائے حاجت کے وقت گندی ہوتی ہے، اس لیے جنات انسان کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں. اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو ہماری جسم کے اوپر ان چیزوں کے اثرات موجود ہوتے ہیں. تو یہ دو آج فقہ کے مسائل ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیکھے ہیں کہ ایک تو انگوٹھی اتارنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ دعا مانگنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.